إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواہ مسلم. قابل احترام صدر اجلاس، موقر اہل علم، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ہم ایک فتنوں کے دور میں ہیں. شبہات کے فتنے، شہوات کے فتنے، عقیدے اور منہج کے فتنے، اور اسی طرح سے پیٹ کے اور شرمگاہ کے فتنے. ان فتنوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور ان فتنوں میں ہم کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے اور ہمیں اس دنیا میں ڈالا ہے. موت تک ایک کے بعد ایک فتنے آنے والے ہیں، آزمائشیں، امتحان، ابتلا آتی رہے گی، لیکن اس میں ہم کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ہر آنے والا دور، ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے، پچھلے دور سے زیادہ شر اور فتنوں والا ہوگا. فتنوں کی شدت، بگاڑ، فساد، یہ ہر آنے والے دور میں بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم. ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے اور اسی کے قریب معنی میں صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث سے اور دوسری اس طرح کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے ادوار میں فتنوں کی کثرت بھی ہوگی اور شدت بھی ہوگی، اور انسان کا ان فتنوں میں واقع ہونا بہت آسان ہو جائے گا. حالات ایسے بن جائیں گے کہ آسانی سے انسان کا قدم پھسل جائے گا اور وہ ان فتنوں میں گرفتار ہو جائے گا. لیکن ان فتنوں میں گرنے کے اعتبار سے بری بات یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنے دین ہی کو کھو دے گا. لہذا ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے انسان کو اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا چاہیے اور اپنے دین کو اتنا پختہ بنانا چاہیے کہ اگر فتنے اس کے سامنے آئیں بھی تب بھی اس کے قدم ڈگمگائے نہیں. مزید یہ کہ نہ صرف وہ اپنی حفاظت کرے بلکہ اپنے اطراف جتنے متعلقین ہیں، جتنے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور جو دائرہ اس کا عمل کا ہے، اس دائرے میں وہ لوگوں کو بھی ان فتنوں سے بچانے والا بنے. اپنے گھر والے، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب اور اپنا سماج جہاں تک کہ اس کی پہنچ ہے، اس کا دائرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لو
نیک اعمال کر لو. ایسے فتنے کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تاریک ہوں گے. رات کا ایک حصہ دوسرے حصے سے زیادہ تاریک ہوتا ہے، تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے. اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح وہ تاریک اور اندھیرے ہوں گے. ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو. کیا ہوگا ان فتنوں میں؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح میں مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں مومن ہوگا لیکن رات میں ایسا کچھ اس کے ساتھ ہوگا کہ صبح ہوتے 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 وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے بیچ دے گا. یہ غیر اختیاری چیز نہیں ہوگی، یہ اس کا اپنا انتخاب ہوگا. وہ دنیا کی تھوڑی سی متاع چیزوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا، خود بیچے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا دور فتنوں کا دور ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ وہ دنیا کے پانے کے لیے دین کو کھوئے نہیں. دنیا کی بہت بڑی تفصیل ہے، مال، متاع، عہدہ، عزت، شہرت، عورت، یہ ساری چیزیں انسان حاصل کرنے میں کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے اپنے دین کو کھو دے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سیاست کا میدان، سیاست کے میدان میں کتنے لوگ چلے گئے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بتوں کے آگے بھی جھکنے والے بن گئے. سب کو سنبھالنا پڑے گا بھائی. بتوں کے آگے بھی جھکنے لگ گئے، بتوں کے آگے بھی ادب سے کھڑے ہو کر ان کے عبادتی مراسم میں شریک ہونے لگ گئے. یا کمپنی میں آدمی جاب کرتا ہے، لوگ سارے اس کے ساتھ ہیں، جاب چھوڑ نہیں سکتا ہے، ساری شرکیات میں، کفریات میں واقع ہو رہا ہے. یا لڑکا ہے، لڑکی ہے، موبائل فون کے ذریعے سے عشق اور محبت کے معاملات ہو گئے. دھیرے 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 اتنا رشتہ قوی ہو گیا کہ کیا مسلمان اور کیا کافر، کیا مشرک اور کیا عیسائی اور کون، محبت ہو گئی. اور اپنے دین کو چھوڑ کے اس کے ساتھ جا کے پھیرے لے لیے، یا کورٹ میں جا کے شادی کر لی. تو تیرے دین پر، میں میرے دین پر، میرا بھی دین کہاں رہا باقی، کسی اور کے دین پر ہو گئی. لڑکیوں کا معاملہ دیکھیے، لڑکوں کا بھی وہی معاملہ ہے. محبت اور عشق کی وجہ سے اپنے دین کو کھو دیا، کسی کو پانے کے لیے، کسی کی محبت پانے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیا. ایسے ایسے بگاڑ کے دور میں ہم لوگ ہیں. سیاست کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، یا محبت اور عشق کی وجہ سے اپنے دین کو کھو دینا، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پہلے بھی ہوتا تھا، اتنا نہیں ہوتا تھا. آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑی تیزی سے، جس میں موبائل فون کا اور سیاسی حالات کا بہت بڑا دخل ہے، معاشی مسائل کا بہت بڑا دخل ہے. تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے. کڈنی بیچنا اور اس طرح کے معاملات تو پہلے سننے آتے تھے، آج بھی آتے ہیں، لیکن دین بیچ دینا آج اتنا آسان ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین سے وہ گہری مناسبت نہیں رہی، دین سے وہ گہرا تعلق نہیں رہا. دین بھی گھر کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، جیسے فریج ہے، ہاں، پنکھا ہے، اے سی ہے. دین بھی ویسا ہی ہے، دین بھی ویسا ہی ہے. دین ہماری روح کی طرح نہیں ہے، ہمارے وجود کا حصہ جس کو ہم سے الگ کر دیں تو ہم ختم ہو جائیں. ایسا نہیں رہا. اب دین بھی ہماری چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے دین ایک ایکسٹرا چیز بن کے رہ گئی ہے، کہ جو سال میں کبھی کبھار جمعہ آ گیا، عید آ گئی، یا فلانی رات آ گئی، یا شادی بیاہ ہو گیا، یا کچھ اور، اس میں دین آ جاتا ہے. باقی دین چپ چاپ گھر کے کونے میں اندھیری کوٹری میں بیٹھا رہتا ہے.
یبیع دینہ بعرض من الدنیا، جب اتنی سستی چیز کوئی ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی چیز کے بدلے بیچی جا سکتی ہے. لے لو بھائی، کچھ اچھا دے دو ہم کو، کچھ کام کا نہیں ہے، کونے میں پڑا تھا اٹھا کے دے دیا. یبیع دینہ، جب غیر اہم ہو جائے، آدمی اپنی جان دیتا ہے کسی چیز کے لیے، پیسہ دے دو میں جان دیتا ہوں، نہیں دیتا ہے. جس چیز کی اہمیت اس کے دل میں ہوتی ہے وہ کھوتا نہیں ہے. جس کے بغیر میری زندگی کا کوئی معنی ہی نہیں، وہ آدمی کیسے کھوئے گا؟ جو چیز ایکسٹرا ہے میرے پاس، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنی اہم نہیں ہے، لے لو، اس کے بدلے کچھ اچھا دے دو. تو دین جب زندگی میں غیر اہم ہو جائے گا تو پھر بڑی آسانی سے وہ دنیا کے بدلے میں، دنیا کی اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بدلے میں بیچنا آسان ہو جائے گا. ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں. ہماری کچھ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ دین بیچ کے دنیا پا رہا ہے اور ہم دین پر رہ کر دنیا میں کھو جائیں. پیسہ 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 تجوری میں ایک پرت کے اوپر دوسری پرت آتی چلی جائے اور ہم دیکھ دیکھ کے خوش ہوں، اور نامہ اعمال میں ہمارے کچھ نہ ہو، اور دنیا میں ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی لوگ بے دین ہوتے چلے جائیں. قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب اپنے لیے مول رہے ہوں. ایسے وقت میں ہم لوگوں کا غفلت میں سو جانا یہ بہت افسوس کی چیز ہے. یہ جاگنے کا وقت ہے، سونے کا نہیں. آئے دن کسی نہ کسی کے بارے میں سننے آتا ہے، اس کا ایسا ہو گیا، اس کے بیٹے کا ایسا ہو گیا، اس کا بیٹا ایسا نکلا، بیٹی کا ایسا معاملہ ہو گیا، اس کا ایسا معاملہ ہو گیا. آئے دن کچھ نہ کچھ سننے آتا ہے. اور پھر ایسے حالات میں ہم غفلت کی نیند سو جائیں، یہ بالکل بھی لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. یہ جاگنے کا وقت ہے. تو ہم کیا کریں ایسے حالات میں؟ یہ یاد رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، مقصد کا شعور ہونا چاہیے. ہمارا گول کیا ہے؟ کیوں ہم لوگ یہاں آئے ہیں؟ ٹہلنے کے لیے، آرام کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے؟ یہ پکنک کا سفر ہے ہمارا دنیا میں؟ یہ کیا ہے؟ اپنی حیثیت، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ اگر ہمارے سامنے نہ ہو تو ہمارے اعمال کا کوئی رخ نہیں ہوگا. کہاں جانا ہے بھائی؟ معلوم نہیں، ٹہلتے رہو. لیکن معلوم ہے کہ یہاں جانا ہے تو پھر آدمی کے قدم اس سمت میں چلتے ہیں، اور آس پاس یہاں وہاں جو دوسری چیزیں آتی ہیں آدمی ادھر نہیں جاتا ہے. کیوں؟ وقت کم ہے، پہنچنا ہے. وقت کم ہے، پہنچنا ہے. معمولی ولیمہ بھی ہو، اگر آدمی بولتا ہے کہاں جانا ہے آپ کو؟ یہاں جانا ہے، جلدی جانا ہے بھائی، ٹائم آلریڈی میں لیٹ ہو گیا ہوں، کھانا ختم ہو جائے گا، سب لپیٹنے کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی چلو. وقت کی قلت کا احساس انسان کو یہاں وہاں جانے سے روکتا ہے. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے کسی کو بھی نہیں معلوم. آج ہے، کل نہیں، صبح ہے، شام میں نہیں، ابھی یہ تھوڑی دیر بعد نہیں. اتنے کم وقت میں ہم کو اپنی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے. اور زمین پر جتنے وقت تک ہم ہیں، زمین کے اوپر، تھوڑی دیر کے بعد نیچے چلے جائیں گے ہم لوگ، قیامت تک پڑے رہنا ہے. تو جب تک ہم زمین پر ہیں کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. ایسی بھیڑ کا حصہ ہو کے رہ جائیں اور کچھ نہیں ہم نے اچیو کیا، اور کچھ آخرت کے لیے تیاری نہیں کی، اور دین کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، اپنوں کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، بس ایسے ہی نکل گئے ہم جی کے. تو بکری میں اور بھیڑ بکریوں میں ہم میں فرق کیا ہے؟ کچھ تو ہم کر کے جائیں. ایسا کریں جس سے آنے والی نسلوں کے لیے خیر کے دروازے کھولیں، دین پہ جمنا آسان ہو. جو سب سے پہلی چیز جو ہے، یہ مقصد کا شعور ہونا چاہیے. یعنی ہمارا مقصد کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں، دور میں دین اجنبی ہو جائے گا. حدیث میں آیا ہے دین کی حالت ایسی ہو جائے گی، صحیح دین لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے، یہ کیا نیا لے کر آ گئے. لوگوں کی سوچ ایسی ہوگی، اس لیے کہ بگاڑ ایسا ہو جائے گا کہ صحیح دین چھپ جائے گا، بگاڑ عام ہو جائے گا. اس میں جب صحیح دین کی بات کی جائے گی تو لوگوں کو وہ اجنبی لگے گا. یہ نیا نیا کیا لا رہے ہو بھائی؟ لوگ ایسا بولیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا. اسلام اجنبی تھا. جب اسلام کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی،
اس وقت لوگوں کو ایک نامانوس آواز دکھائی دی، یہ نیا کیا لے کر آ گئے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے نام پر وہ شرک اور کفر میں پڑے ہوئے تھے، اتنا بگاڑ ہو گیا تھا کہ توحید والا دین شرک بن چکا تھا۔ اس وقت واپس سے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جب پیش کی گئی، وہی توحید والی دعوت، تو لوگوں کو ایک نئی بات محسوس ہوئی، یہ نیا ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ، وہ ویسے ہی واپس سے ہو جائے گا اجنبی بات کے دور میں، جیسے وہ شروع میں اجنبی تھا۔ وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اسی اصل دین پر باقی رہیں، اسی کی دعوت دیں اپنے ماحول میں۔ جب ان کو لگے گا لوگوں کو یہ نیا ہے، کیونکہ بگاڑ جب باقی ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر حق کی دعوت نئی دکھائی دیتی ہے۔ فطوبى للغرباء، اس وقت خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس سچے دین پر قائم رہیں جبکہ معاشرہ بگڑ چکا ہے، وہ اجنبی ہو جانے کو برداشت کر لیں اپنے سماج میں، وہ اس بات کو برداشت کر لیں کہ ان سے سلام کلام بند ہو جائے گا، وہ اجنبی ہو کر رہ جائیں گے، ان کو شادیوں میں دعوت ملے گی نہیں بھی ملے گی، ان کے ساتھ لوگ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں بھی، چوپال میں ان کو جگہ نہیں بھی ملے گی، تعلقات ٹوٹیں گے بھی، وہ اجنبی ہونے کو گوارا کر لیں، لیکن اللہ کے دین کو چھوڑنا اور صحیح راستے کو اور حق کو چھوڑنا وہ گوارا نہیں کریں گے، وہ صحیح پر باقی رہیں گے، وہ برداشت کر لیں گے لیکن دین چھوڑیں گے نہیں۔ فطوبى للغرباء، لیکن صرف دین پر بقا یہ ان کی خوبی نہیں ہوگی، سچے دین پر باقی بس نہیں، ایک اور چیز ان کے اندر ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، فقیل من الغرباء یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ غربا کون ہوں گے، وہ اجنبی لوگ ہوں گے کون، کیا بات ہوگی ان کے اندر؟ آپ نے فرمایا اناس صالحون فی اناس سوء کثیر، یہ تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے بہت سے بگڑے ہوئے برے لوگوں کے درمیان ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، جو ان کی بات نہیں مانیں گے وہ ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے، جو ان کی بات نہیں مانیں گے وہ زیادہ ہوں گے اور ماننے والے تھوڑے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ وہ کچھ بولیں گے، لوگوں کو بتائیں گے ایسا کرو ایسا مت کرو، وہ خاموش صرف اپنی فکر میں نہیں ہوں گے کہ میں بس صحیح ہوں، باقی مجھ کو کیا لینا دینا سماج سے، سماج جائے جہنم میں، میرا لینا دینا کیا، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، نہیں، وہ سماج کو بتائیں گے ایسا کرو ایسا مت کرو۔ زیادہ تر لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے، تھوڑے لوگ مانیں گے، لیکن یہ بولنے والے ہوں گے، یہ سماج کی اصلاح کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو بتانے والے ہوں گے اس اجنبیت کے دور میں کہ صحیح کیا ہے، وہ ان کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگ نہیں جائیں گے، ان کے پانی میں شکر کی طرح گھل نہیں جائیں گے، وہ اپنے وجود کو باقی رکھیں گے اور سماج کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سماج کو بدلتے ہیں، دوسرے وہ جن کو سماج بدلتا ہے۔ اہل حق کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ سماج ان کو بدل نہیں پاتا ہے، وہ سماج کو بدلنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، آخری درجے میں وہ اپنے آپ کو باقی رکھ پاتے ہیں۔ دوسرے لوگ کمزور لوگ سماج ان کو نگل جاتا ہے، وہ بولتے ہیں کب تک لڑتے رہیں بھائی، چلو سب کے ساتھ چلتے رہنا پڑے گا، جیسا دیس ویسا بھیس۔ وہ جو غربا ہوں گے ویسے نہیں ہوں گے، صحیح عقیدہ صحیح منہج حق کی دعوت لے کر وہ کھڑے ہوں گے، اس پر خود جمے رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں گے، چاہے لوگ زیادہ تر ان کی بات کو نہ مانیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی لیے تو خوشخبری ہے، وہ اجنبی ہو کر رہ جائیں گے لیکن وہ سماج کے اندر شہرت عزت مقام عہدہ پانے کے لیے اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اس امتیاز کو نہیں چھوڑیں گے، وہ حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ معلوم ہے کہ آنے والے دور میں کامیابی اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اجنبی ہونے کو برداشت کر لیں لیکن حق کی دعوت کو نہیں چھوڑیں، وہ صحیح بات بولنا نہیں چھوڑیں، بلکہ بعد کے دور میں
بعد کے دور میں ایک بڑا اجر ملنے والا ہے پہلوں کی طرح. یہ اپرچونٹی سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، یہ آفر سب کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم. میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو پہلوں کی طرح اجر ملے گا، پہلوں کی طرح اجر ملے گا. صحابہ کے دور کی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پہلوں کی طرح اجر ملے گا. اور یہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے. یہ صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 2224 پر روایت موجود ہے. فرمایا کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو پہلوں کی طرح اجر ملے گا. کیا کریں گے وہ لوگ؟ ینکرون المنکر، وہ برائیوں پر انکار کریں گے، وہ منکرات پر نکیر کریں گے، وہ برائیوں سے بتائیں گے یہ برا ہے. اور یہ بہت مشکل کام ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو، خوش رہو، بہت آسان ہے. مانی ہوئی چیز کو دہرانا بہت آسان ہے. لیکن جو بگاڑ عوام میں آئے، شرکیات، کفریات، بدعات، منہجی بگاڑ، انحرافات، ان پر نکیر کرنا یہ غلط ہے. وہ بولنا بہت مشکل ہے. وہ لوگ اس مشکل کام کو کریں گے جس کی وجہ سے ان کے لیے انکنوینئنس پیدا ہوگی، دقت آئے گی. آدمی کیوں ٹوکتا نہیں کسی کو؟ دقت آئے گی بھائی. میٹھا میٹھا بولو بس خلاص، صحیح مت بولو. صحیح بولنے سے اور کڑوا بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ کونے میں بٹھا دیتے اپنے کو. تو سب کے ساتھ مل جل کے رہو، پیار محبت سے رہو. بلا شبہ پیار محبت سے تو رہنا چاہیے، لیکن حق مت بولو. حق بولو گے دل ٹوٹ جائے گا، دل ٹوٹے گا رشتہ ٹوٹے گا، رشتہ ٹوٹے گا ہمارا معاملہ بگڑے گا، ہم لوگ سماج میں ہمارا وہ مقام نہیں ہوگا. انبیاء کیوں اجنبی ہو جاتے ہیں؟ میٹھی بات کرنے کی وجہ سے. انبیاء کا کیوں مذاق اڑایا جاتا ہے؟ کیوں بائیکاٹ ہوتا ہے؟ کیوں پتھر مارے جاتے ہیں؟ کیوں پریشان ان کو کیا جاتا ہے؟ کیوں ان کو مکہ چھوڑ کے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا؟ اسی وجہ سے کہ وہ حق بات بولتے ہیں، اور حق لوگوں کو کڑوا لگتا ہے. آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ بھائی سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب مل کے رہو، کسی کو کوئی بولو مت. تم ہماری پیٹھ کھجاؤ، ہم تمہاری کھجاتے ہیں. یہی حال ہے نا. حق مت بولو، کڑوا لگتا، میٹھا میٹھا رہو. بلا شبہ لوگوں سے محبت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے ساتھ مل جل کر رہنا، ایک امت بن کے رہنا، یہ اچھی چیز ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی کی غلطی کو ہم اس کی اصلاح نہ کریں؟ یہ امت کا امتیاز ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے چن کے الگ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. تم کیا کرتے ہو؟ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ نہیں کہا کہ صرف بھلائی کا حکم دیتے ہو، بلکہ ساتھ ہی کیا کہا؟ برائی سے روکتے بھی ہو. آج جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو شر کے دروازے کھول رہے ہیں، عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے، منہج میں بگاڑ آ رہا ہے، اور اس طرح سے کئی اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان بگاڑ کے راستوں سے لوگوں کو روکا جائے، ان کو تنبیہ کی جائے، صحیح بات بتائی جائے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے، لوگ صحیح کام تو کرتے رہیں گے لیکن ساتھ میں غلط بھی کریں گے، اور وہ غلط ان کے صحیح کو نگل جائے گا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن بدعتی طریقے سے پڑھ رہا ہے، اگر آپ نے اس کی اصلاح نہیں کی، اس کی سنت کے مطابق اس کو نہیں سکھایا، نماز خراب. وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، دین پر عمل کا جذبہ ہے، لیکن بدعات کر رہا ہے. اب بدعات اس کی اعمال کو خراب کر دے گی جن میں بدعات آ جائے، بلکہ وہ شرکیات میں مبتلا ہے. وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن وہ شرکیات میں مبتلا ہے. آپ بول رہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، اس کو بتائیں گے، اس کو آپ نمازی بنا رہے، روزہ رکھنے والا بنا رہے، سب کچھ کر رہے آپ، لیکن آپ اس کو نہیں بتا رہے کہ یہ شرک ہے، تو شرکیات میں مبتلا ہے. وہ شرک اس کی ساری نیکیوں کو نگل جائے گا. جہاں معروف کی دعوت دینا ضروری ہے، وہی منکرات سے روکنا بھی ضروری ہے. ہم اپنے سماج میں دیکھیں کتنا بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ میں صلح کل ہو کے رہ رہے ہیں. سب اپنی اپنی جگہ ہے، زیادہ کسی کو بولو مت، ناراض ہو جاتے لوگ. آپ ایسا مت بولو کہ ناراض ہوں، بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے، دل توڑ کے ویسا نہ بولا جائے. اخلاق والا طریقہ اپنا کر صحیح بات کو دلیل کے ساتھ میں
محبت سے اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بولا جائے، کیوں نہیں؟ دھیرے دھیرے ہم اس طرف چلے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی کو کچھ کڑوی بات بولو مت، ٹوکو مت، بلکہ اگر اہل باطل پر رد کیا جائے، ہماری صفوں میں سے کوئی آگے بولتا ہے کاہے کو کسی پہ تنقید کر رہے بھائی، مت کرو، تو تعریف کر دیتے ہیں۔ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، منحرفین ہیں، اگر کوئی تنقید کر دے کسی کے اوپر، اسرار احمد کے اوپر، مفتی مین کے اوپر، یاسر قاضی کے اوپر، نعمان علی خان کے اوپر، یا فلاں پر، فوراً ہمارا ہی آدمی کبھی کبھی آ جاتا ہوتا ہے مت کرو تنقید کسی کے اوپر۔ کیوں نہیں کریں؟ علماء کی ذمہ داری ہے یہ۔ علماء انجوائے نہیں کرتے تنقید کرنے کو، کیونکہ معلوم ہوتا ہے علماء جیسے کسی پر تنقید کرتے ہیں ایک طبقہ ان سے دور ہو جاتا ہے۔ کون پسند کرتا ہے اس کو؟ یا کوئی آدمی چاہے گا کہ بھئی لوگ ہم سے دور ہو جائیں؟ نہیں، لیکن لوگ دور ہو گئے، یہ چھوٹا نقصان ہے۔ ہم اللہ سے دور ہو گئے، یہ بڑا نقصان ہے۔ حق نہیں بول کے، برائی پر رد نہیں کر کے عالم اللہ سے دور ہو جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ لوگ اس سے دور ہو جائیں، چھوٹا نقصان ہے۔ انبیاء نے کیا برداشت کیا؟ لوگ دور ہو جائیں، یہ برداشت کیا، وہ اللہ سے دور نہیں ہو سکتے۔ یہ اگر شعور ہمارا نہیں ہو، دھیرے دھیرے ہم ڈھلمل ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے ہم لوگ ایسے ہو جائیں گے جو بالکل ایک دم ہاں جیسا دیس ویسا بیس، ایڈجسٹمنٹ والے بن جائیں گے۔ نہیں، بد اخلاق بھی نہیں بننا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں بننا ہے کہ ہم حق بولنے والے ہی نہ رہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے اہل حدیث لفظ استعمال مت کرو، سلفی مت بولو، یہ ماحول اچھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ہم اپنے تشخص کو چھپائیں؟ ٹھیک ہے بھائی، کسی کی پٹائی ہونے والی تو نہ بولے ہو، کوئی ایسا علاقہ ہے، گاؤں کھیڑا پڑا جو بھی ہے، جہاں پر اہل حدیث بولتے ہیں اس کو دفن کر دیں گے، وہاں اپنی حفاظت کے لیے تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک انسان عالمی طور پر معروف ہے، ایک جماعت معروف ہے، اور لفظ استعمال نہ کیا جائے، دھیرے دھیرے ہم اپنا تشخص کھو دیں گے۔ صرف مسلم بولو، صرف مسلم بولو، یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کی ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ فرد کی سطح پر، جماعت کی سطح پر، امت کی سطح پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم خیر کی دعوت دیتے ہیں اور شر سے روکتے ہیں۔ اگر ہم شر سے نہیں روکیں گے، ہم شر کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتائیں گے، ہم باطل پر رد نہیں کریں گے، کون آئے گا؟ ابھی کوئی نبی آنے والا ہے؟ کوئی نہیں آنے والا ابھی۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس حق ہے اور ہم ہی نہ بتائیں تو بتائیے کیسے ہوگا؟ دین کے معاملات، بنیادی باتیں سبھی جانتے ہیں، عموماً نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اس طرح کی چیزیں سبھی جانتے ہیں۔ جتنے فرقے مسلمانوں میں سبھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، کون انکار کرتا ہے اس کا؟ مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں باطل کے بارے میں، دین بدعات کے بارے میں، منہجی بگاڑ کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم بتاتے ہیں، اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو بتائیے کون بتائے گا؟ یہ کڑوا گھونٹ ہے جو دائی کو پینا پڑتا ہے، علماء کو پینا پڑتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عالم جب بولنے لگتا ہے تو عوام میں سے کوئی آ کے بولتا ہے مت کرو ایسا۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ الگ ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اہل علم دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہاں بولا جائے، کہاں کیسے بولا جائے، کس انداز میں بولا جائے۔ لیکن یہ کہ ہم کلی طور پر دھیرے 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 اپنا تشخص ختم کر دیں، اپنا وجود ختم کر دیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو پہلی بات میں نے بتائی کہ ہم کو مقصد کا شعور ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جہالت کی بجائے علم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ابھی جیسے شیخ نے بتایا، سیرت اگر پوچھا جائے کب آخری بار پڑھی، سیرت تو چھوڑیے، قرآن کی تفسیر کب پڑھی، حدیث کی کوئی کتاب کب پڑھی، فقہ کی کتاب کب پڑھی، مسئلے مسائل کی کب پڑھی؟ واٹس ایپ سے ہم کو فرصت ہے، فیس بک سے ہم کو فرصت ہے، ان چیزوں سے ہم کو آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن روزانہ پڑھ پاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو واقعی دینی کتاب لے کر شروع صفحے سے لے کے آخر تک انہوں نے پڑھی؟ آخری کتاب کب تھی؟ شیخ نے تو سیرت کے بارے میں کہا، عمومی کتاب کوئی بتائیے، ایک کتاب میں نے پہلے پیج سے لے کے آخری پیج تک پڑھی؟ نہیں، یہاں وہاں سے ادھر ادھر سے بکھرا بکھرا ایک دم ہم پڑھ رہے ہیں۔
لیکن پابندی سے واٹس ایپ پڑھتے ہیں، پابندی سے ہم اجنبی لوگوں کے میسج تک پڑھتے ہیں، ان کا بھیجا ہوا ویڈیو تک ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں کبھی جوکس ہوتے ہیں، کبھی بے حیائی کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بے وجہ کی نیوز ہوتی ہے جس سے نہ میرا لینا دینا، نہ میرے گھر والوں کا، نہ امت کا. لیکن آدمی برابر پابندی کے ساتھ ایک بھی نوٹیفیکیشن آئے آدمی چھوڑتا نہیں ہے، بے چینی ہوتی رہتی کہ کیا ہے، دیکھیں گے تو صحیح. لیکن اللہ کا کلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آدمی گھنٹوں گھنٹوں، ایک گھنٹہ بھر کے آدمی نیند سے اٹھتا ہے، نیند سے اٹھتے ہی جو ہے پہلی چیز کہاں جاتا ہاتھ اس کا؟ سب سے پہلے موبائل فون لیتا ہے. میجورٹی کتنے لوگوں کا حال یہ ہے، نیند سے آنکھ کھلتے ہی پہلے بھی بچے کہاں ہیں اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اس کو پہلے کیا دیکھتا ہے، میرا موبائل کہاں ہے. موبائل لے کے پورے کوئی ہاں میسیجز آئے ہیں وہ چیک کرتے کرتے ایک گھنٹہ آرام سے چلا جاتا ہے، آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا. لیکن اسی آدمی کو اگر دینی درس میں بیٹھنے کے لیے کہا جائے پابندی کے ساتھ میں نہیں بیٹھ پاتا ہے. جمعہ کا خطبہ اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی. امام صاحب کو لیکچر سننا پڑتا، اس کا ایک خطبہ ان کو سننا پڑتا. اتنا لمبا کر دیا آپ آج. ہاں 5-10 منٹ اگر ٹھیک ہے، وقت پر ہی ہونا چاہیے شروع اور وقت پہ ختم ہونا چاہیے، اپنی جگہ ہے. لیکن آج ہم باقی ساری چیزوں میں فضول وقت ضائع کرنے والے ہیں، بن چکے ہیں. لیکن دینی مجالس میں ہم زیادہ وقت نہیں سن سکتے، ہم لوگ کو بس بس ہو جاتا. یہ ہمارے دلوں کے مرض کی علامت ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا پہلی آیت کیا نازل ہوئی، اقرا. اور شیخ نے جسے کہا کہ امت کی پہچانیں پڑھنا بہت بڑی بات ہے، یہ امت کی پہچانیں پڑھنا. اور آج دنیوی اعتبار سے تو سچا رپورٹ چھوڑ دیجئے آپ، دینی اعتبار سے ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن واقعی پڑھ پاتے ہیں؟ آدمی کہتا اولاد کے لیے کوئی دعا ہے کہ قرآن کی، مولوی صاحب بھیج دیتے اس کو رب حب لی من الصالحین، یا کوئی اور دعا بھیج دی. اب وہ کیا آتا دوسرا جواب، عالم کو معلوم ہوتا ہے اب دوسرا آنے والا ہے ایک میسج، کیا آتا؟ رومن میں مل سکتی کیا؟ یہ دعا جو آپ نے عربی میں بھیجی ہے کس میں چاہیے اب ہم کو؟ رومن میں. یعنی ہمارا اللہ والا قرآن جو ہے، جو قرآن عربی میں آیا ہے، وہ ہم کو کس میں چاہیے؟ قرآن بھی ہم رومن میں پڑھ رہے ہیں. بتائیے، انگلش کے کلاس کے لیے نہیں بولتا یہ مراٹھی میں مل سکتا کیا، کوکنی میں مل سکتا کیا؟ بولتا ویسا؟ انگلش کی ساری ہائے ہلو اور ویلکم اور سب کچھ اس کو انگلش میں چاہیے. ویلکم ہندی مراٹھی میں نہیں بولتا، ذرا اس کو مراٹھی میں بھیجتے کیا مجھ کو؟ نہیں کرتا ایسا. سوچئے آپ، غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم کو، ہماری بیوی کو، بچوں کو قرآن پڑھنا تک نہیں آ رہا ٹھیک سے. آج ہم کتنے پچھڑ گئے، باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. اور میں یہ دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے اپنے لوگوں میں بہت ساروں کا حال ہے ابھی تک کہ وہ صحیح طور پر قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں. عمریں چلی گئی ہیں. تو علم حاصل کرنا، جہالت پر اکتفا نہیں کرنا. بعض اوقات ذمہ داران ہوتے ہیں، ذمہ داران مینجمنٹ میں اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ دین کے علم میں زیادہ معلومات ان کو نہیں ہوتی ہے. بہت ادب کے ساتھ بول رہا ہوں میں، دینی علم نہیں ہوتا ان کے پاس. وہ بس یہاں ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. بلکہ بعض اوقات اجتماعات بھی ہوتے ہیں تو اجتماعات میں بھی مینجمنٹ میں ہوتے ہیں، ان کو دینی مجالس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. اچھا کام کر رہے ہیں، وہ سارا اجتماع اور ساری چیزیں قوم کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا دین ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ دین سیکھنا ان کی ذمہ داری نہیں؟ موٹے موٹے نماز کے مسائل سے لے کر عقیدے کے مسائل بھی ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے والے بنے، عامی ہو یا ذمہ دار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ. تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں فقہا زیادہ ہیں، دین کا گہرا علم رکھنے والے فقیہ، لیکن خطیب، بیان دینے والے، خطبہ دینے والے کم ہیں. قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، پوچھنے والے کم ہیں، جواب دینے کی اہلیت رکھنے والے زیادہ ہیں. جواب دینے کی کیپیسٹی زیادہ لوگوں میں ہے، پوچھنے والے کم ہے، کیونکہ علم والے لوگ ہیں. العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل میں مشغول ہونا یہ علم میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے. نفل کی بات ہو رہی، فرض کی نہیں. وسیأتی زمان قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ، لیکن ایک دور ایسا بھی آئے گا جس میں فقہا گھٹ جائیں گے، دین کا گہرا علم رکھنے والے کم ہو جائیں گے، کم رہ جائیں گے، اور بیان بازی کرنے والے بڑھ جائیں گے، سپیکرز بڑھ جائیں گے اس کے اندر. کثیر سؤالہ قلیل معطوہ،
سوال کرنے والوں کی بھرمار ہوگی، لیکن جواب دینے والے مشکل سے ملیں گے، کم ہوں گے۔ العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم کی طرف رجوع کرنا، علم حاصل کرنے میں لگنا، یہ زیادہ بہتر ہوگا عمل میں، اپنی ذاتی عبادات میں لگنے سے، کیونکہ ذاتی عبادات کا فائدہ اپنی ذات تک ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، میری ذات تک فائدہ محدود ہے۔ لیکن جب علم آدمی حاصل کرتا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، تو انسان دوسروں کو بھی گمراہی سے بچا سکتا ہے، اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ ایک آدمی ہم کو دنیا کی کوئی چیز دے، اس سے بہتر یہ کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو سکھائے۔ کوئی گاڑی دے دے، اس سے اچھا راستہ معلوم ہو، راستہ ہی معلوم نہیں، گاڑی جگہ پہ گھمائے گا، کہاں جائے گا، کدھر، راستہ بتانا اصل چیز ہے، منزل کا پتہ بتانا زیادہ بڑی چیز ہے، صرف سواری کا ملنا اصل نہیں ہے۔ تو اسباب کا ملنا چھوٹی چیز ہے، رہنمائی کا ملنا بڑی چیز ہے۔ تو ایسا دور آئے گا، امام الطبرانی نے اس کو ذکر کیا مسند الشامیین میں، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے بعد کے دور میں علم کی ضرورت زیادہ ہوگی، رہنمائی کے محتاج ہوں گے لوگ۔ اور آج ہم دیکھیے کنفیوژن میں اتنے بولنے والے ہو گئے ہیں کہ صحیح کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے، ہیلو فرینڈز، اور شروع ہو جا رہا۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، اور آدمی کنفیوز ہو رہا ہے، نوجوان طبقہ خاص طور سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس موبائل فون ہے، بلکہ خواتین گھر میں، جوان بچیاں ہماری، چھوٹے بچے بھی، صبح سے لے کے شام تک آدمی اس میں لگا ہوا ہے۔ آج آدمی ہفتہ بھر، ہفتے تک بیوی سے دور رہ سکتا؟ موبائل سے رہ سکتا دور؟ کوئی آدمی اس مجلس میں ایسا ہوگا، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا، بزرگ ہوں گے کوئی، کہ بھائی میں ہفتے بھر سے میں موبائل دیکھا تک نہیں، استعمال ہی نہیں کیا؟ اور ایسے کتنے ہوں گے؟ میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ آج اس کے بغیر نہیں رہ سکتا آدمی، لیکن اس میں فون کتنے آ رہے ہیں وہ ایک اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ سے لے کے کنفیوژن تک کتنی ساری چیزیں ہیں۔ صحیح علم کتنا؟ آدمی 50 لوگوں کو سن رہا ہے، علم غلم سارے لوگ، جس کے بھی میسج آ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ فارورڈ بھی کر رہا ہے۔ بولے اچھا لگا مجھ کو، سارے خاندان والوں کو بھیج دیا میں۔ بعد میں عالم صاحب بولے ارے یہ گمراہ آدمی ہے۔ بولے بات تو صحیح کر رہا نا، ہاں لیکن یہ گمراہ ہے۔ ایک بات صحیح کیا اس نے، لیکن 50 باتیں اس نے غلط کی ہیں۔ لوگ اس کو سن کے اس کے پیچھے جائیں گے، ڈھونڈیں گے ان کی اور باتیں کہاں کہاں ہیں، اور گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہمارے پاس ایک طبقہ ہے جس کو نہیں معلوم ہے، اچھا خاصا طبقہ ہے، وہ خود شعور نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ کتنی اچھی بات بولے نا، ہاں اس سے محبت ہو گئی، اب اس کے بعد ہمارے عالم صاحب بولے یہ آدمی صحیح نہیں، آپ صحیح نہیں ہے، جلتے آپ، اس لیے اس کے خلاف بول رہے آپ کے لائکس ہیں کیا؟ دیکھو ان کے لائکس کتنے ہیں، کتنے فالوورز ہیں ان کے۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف تنقید برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ضروری ہے اس بات کے لیے کہ ہم کو صحیح معلوم ہو کیا ہے، ہم علماء سے جڑیں، علماء کی مجالس میں بیٹھیں، عقیدے اور منہج کو سیکھیں، اصول سیکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے صحیح غلط کو۔ اس دور کی ضرورت یہ بھی ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کو ہی معلوم نہیں ہوگا تو ہم آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں گے کیا صحیح ہے، کن علماء سے جڑنا چاہیے۔ تو آج کے دور کی ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم دین علم میں مشغول ہوں، دینی مجالس میں بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جو صبح سویرے مسجد جائے، اس زمانے میں مسجدوں میں علم حاصل کیا جاتا تھا، جو صبح سویرے مسجد جائے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، اس کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ وہ خیر سیکھے یا خیر سکھائے، دین کا علم سیکھے یا سکھائے، یہ اسی مقصد سے وہ گیا۔ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ہے۔ دینی مجالس کی ناقدری آج کے دور کے مظاہر میں سے ہے۔ آپ دیکھیے کوئی اگر سلسلہ وار دروس ہو رہے ہیں، کوئی ایک ٹاپک کے اوپر کوئی عالم کوئی کتاب لے کے پڑھا رہا ہے، پبلک کیسا کرتی، پہلے دن تو 50 لوگ آتے ہیں نیا ہو رہا کہ یہاں دیکھنے کے لیے،
پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ٹاپک ہے، وہی 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 لمبا کب تک چلے گا معلوم نہیں، کب تک چلے گا، 6 مہینے 8 مہینے معلوم نہیں کتنا چلے گا. شارٹ میں ہو سکتا کیا یہ، شارٹ میں ہو سکتا کیا، فلمیں شارٹ میں نہیں دیکھتا ہے. ہاں، کوئی آدمی آپ کو ملا ایسا یہ فلم شارٹ میں ہے کیا، پوری فلم دیکھتا ہے بیٹھ کے پورا. ہاں، اس پہ موبائل فون پر ٹیلی ویژن گھر میں بڑی اسکرین لگائی ہوئی ہے، پوری فلم دیکھے گا. کتنے بڑے طبقہ ہے فلمیں دیکھنے والا، آج بھی دیکھتا ہے. تھوڑا بڑا چل جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، غلط نہیں. ہاں، اس میں ہم آگے فارورڈ کر دیتے غلط چیزوں کو، یہ حال ہمارا ہے. لیکن دینی مجالس میں وہ بیٹھنے کی صلاحیت ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں. ہم دھیان نہیں دے سکتے زیادہ دیر تک، ہم سب شارٹ میں چاہ رہے ہیں. عالم کا کوئی بیان بھیج دیا توحید کے اوپر، اتباع سنت کے اوپر، فوراً میسج کیا آتا ہے، اس کا شارٹ کلپ ہو سکتا کیا، کوئی شارٹ کلپ ہم کو چاہیے. کھانا ہم شارٹ نہیں کھاتے، کھانا ہم کو کیسا چاہیے، اچھا خاصا دسترخوان چاہیے. مختصر تھوڑا سا دے دو بھائی، نہیں، ہم کو اچھا پیٹ بھر کے جی بھر کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے. پیسہ ہم کو تھوڑا سا چل جاتا نہیں، خوب چاہیے ہم کو. ایک لباس کافی ہمارے لیے ہے، لیکن ہم کو 10-12 لباس چاہیے. دنیا کی چیزوں میں ہم کو زیادہ چاہیے، دین کے بارے میں شارٹ کلپ میں چاہیے ہم کو. تو ہم شارٹ ہو گئے ہیں آج دینی معاملات میں. ہمارا علم بھی ویسا ناقص ہو گیا ہے کہ صحیح سمجھ ہمارے پاس دین کی نہیں ہے، ہم جلدی فیصلہ نہیں کر پاتے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دینی مجالس کی ناقدری، یہ بڑا مسئلہ اس دور کا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام ہو، ذمہ داران ہو، یہ دینی مجالس میں حاضر ہوں اور لمبے زمانے تک علم حاصل کر کے پختہ ہوں، تاکہ آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے میں ہم لوگ مضبوط ثابت ہوں. نہیں تو ہم کو دیکھیے، جس پیڑ کی جڑیں گہری نہ ہو وہ آسانی سے اکھاڑ دیا جا سکتا ہے. جس پیڑ کی جڑیں گہری نہ ہو آسانی سے اکھڑ جاتا ہو. جڑیں مضبوطی سے زمین میں پیوست ہوں تو اس کو اکھاڑنا مشکل رہتا. ہماری جڑیں کتنی مضبوط ہیں، حق ہمارے دل میں کتنی گہرائی تک گیا ہے. اگر نہیں گیا ہے، مضبوط نہیں ہے، آسانی سے حق نکل سکتا ہے. کوئی بھی آئے گا اکھاڑ کے نکال دے گا ہمارے سینوں سے ایمان کو، عقیدے کو، منہج کو، سنت کو نکال کے ہم کو عاری کر دے گا اس سے. کتنا مضبوطی سے ہم دین پر جمے ہوئے ہیں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. اور دین پر مضبوطی دلائل کی معرفت پر مبنی ہوتی ہے. دین پر آدمی کتنا مضبوطی سے جمتا، جتنا مضبوط یقین ہو. لیکن یقین کتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا مضبوط علم ہو. علم اگر کچا ہوگا، یقین کچا ہوگا اور آدمی مضبوطی سے جم نہیں پائے گا. لہٰذا اس دور کی بڑی ضرورت ہے کہ عوام، ذمہ داران دینی مجالس اور علم حاصل کرنے میں مشغول رہیں، اس کو حاصل کرتے رہیں. ایک وقت کے بعد ایسا ہوتا ہم لوگ بہت سنے ہیں، ہم لوگ بہت پرانے ہیں، ہم کو ابھی ضرورت نہیں ہے. مرنے تک ضرورت ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ کب تک چلے گا، حدثنا، اخبرنا، سمعتو، کب تک چلے گا؟ کہا الی الموت، موت تک چلے گا، یہ موت تک چلے گا. یعنی حدیث بیان کرنے کا، سننے سنانے کا سلسلہ آپ کا کب تک چلے گا، اتنے بڑے امام آپ؟ تو کہا موت تک. موت تک. یہ نہیں کہ ہم نے بہت پڑھ لیا، ہم نے بہت سن لیا، ہم نے بہت دیکھ لیا، نہیں، یہ چلتا رہے موت تک. آدمی یہ کام کرتا رہے، دین سیکھتا رہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. نمبر 3، گھر والوں کی فکر. بعض اوقات دین کی خدمت کرنے والے ذمہ داران ہوں یا علماء بھی ہوں، بعض اوقات گھر کے لیے وقت نہیں نکل پاتا ہے. ہم سارے گاؤں میں محنت کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کی فکر نہیں کر پاتے ہیں. بچے، بچیاں، بیوی تک، پردے کا کیا معاملہ ہے، نمازوں کا کیا اہتمام ہے. گھر کے اندر بچہ سیدھے ہاتھ سے کھا رہا کہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا، سلام کر کے آ رہا کہ نہیں آ رہا گھر کے اندر، یہ ساری چیزیں کون دیکھے گا؟ چلتا ہے، چھوٹا ہے، کرتے کرتے بڑا ہو جاتا. وہ بڑا ہونے کے بعد بھی وہ بچہ ہی رہتا ہمارے لیے. شادی ہوتی تو بھی بچہ ہی رہتا ہمارے لیے. وہ بچیاں ہیں، پردہ ان کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے. موبائل فون کا استعمال ان کی زندگی میں کیسا ہو رہا، ان کو دینا چاہیے کہ نہیں، بچوں کو دینا کہ نہیں موبائل. گھر کے اندر دین سیکھنے کا کیا نظام ہے، عقیدہ ان کو معلوم ہے کہ نہیں، توحید ان کو معلوم ہے کہ نہیں، نماز کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں. بیوی کو بٹھا کے کبھی ہم نے سورہ فاتحہ اور اتحیات پوچھا کیا اس کو؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ کیسے بچائیں گے جہنم کی آگ سے؟ جہنم میں کیوں جاتا آدمی؟ گناہوں کی وجہ سے، عقیدے کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ۔ یہ کیسے دور ہوتا ہے؟ جب معلوم ہو صحیح غلط کیا ہے، اور جب جذبہ دین کا ہو، برائی سے بچنے کا اور نیکی کرنے کا، تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر دینی معلومات اور دینی جذبات دونوں پیدا کیے جائیں۔ یاد رکھیے جو میں بول رہا ہوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ یاد کر، یہ یاد کر، یہ یاد کر، کرا یاد، ختم، ہماری دینی تعلیم ہو گئی۔ مکتب کا بھی یہ حال ہوتا ہے، گھر میں بھی پڑھانے کا یہ حال ہوتا ہے، میمورائز کرو، سورہ یاد کرو، حدیث یاد کرو، یہ یاد کرو، دعائیں یاد کرو، کر لیا۔ عمل کب کر رہا ہو؟ پڑھ رہا کہ دعا نہیں پڑھ رہا ہو؟ یاد ہے اس کو، پڑھتا نہیں، پھر نہیں پڑھتا، یاد بھی نہیں رہتا۔ جس علم پر عمل نہ ہو وہ محو ہو جاتا ہے، مٹ جاتا۔ عمل خود علم کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کتنی دعائیں یاد کیے تھے لوگ، اب بھول گئے، کیوں؟ پڑھتے نہیں۔ گھر میں عمل کب آتا ہے؟ جب دین پر عمل کرنے کا جذبہ آتا ہے۔ تو ہم معلومات رٹا تو دیتے ہیں، جذبات پیدا نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ابھی جیسے بات ہوئی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سنت کی فضیلت، اعمال کی فضیلت بیان کی جائے، صحابہ کی سیرت بیان کی جائے، سلف کے واقعات بیان کی جائیں، دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ صرف معلومات کافی نہیں ہے، صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہے، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اس عمل کی یہ فضیلت ہے، جب معلوم ہوگا تو آدمی کرے گا۔ پیسے کی فضیلت معلوم ہے، اس لیے وہ دوڑتا ہے صبح بغیر اذان کے، لیکن نماز کی فضیلت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اذان ہو رہی لیکن نہیں آتا۔ دنیا کی فضیلت اس کو معلوم ہے، یہ پیسہ ہوگا تو کیا کیا کر سکتے ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو اعلان کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ اٹھتا ہے، سردی گرمی بارش برابر پیسہ کمانے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ پیسے کی اہمیت اس کو معلوم ہے۔ دین کی اہمیت اگر نہیں ڈالی گئی ذہنوں میں تو عمل کیوں کرے گا آدمی؟ اتنا بولنا پڑے گا، اتنا جتا کے بولنا پڑے گا۔ ہم اپنے گھروں کی فکر کریں، گھر کے اندر دیکھیں گھر کا ماحول کیا ہے۔ گھروں میں بھی حال آج یہ ہو چکا ہے، بیٹا موبائل لے کے بیٹھا، بیٹی موبائل لے کے بیٹھی، بیوی موبائل لے کے بیٹھی، شوہر موبائل لے کے بیٹھا، دسترخوان پہ یہاں وہاں جب دیکھے جب موبائل، ڈرائنگ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے موبائل میں بزی ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، ہر آدمی فضولیات میں بزی ہے۔ تھوڑا ہم لوگ سوچیں اس بارے میں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے، اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن ہم سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی ایسا کیوں کی، بیٹا ایسا کیوں کیا، بیٹی ایسا کیوں کی، تم نے کیا کیا ان کو بچانے کے لیے، تم نے کیا کیا ان کی اصلاح کے لیے، تم نے کیا تربیت کی ان کی، کھلایا پلایا، کپڑے پہنائے، زیورات ان کو دیے، جوتے چپل سے لے کے ساری چیزیں دی، جوتے چپل بھی دیے، دین نہیں دیا تم نے ان کو۔ تمہارے نزدیک دین کی اہمیت نہیں تھی؟ یہ ضرورت ہے، یہ دین ضرورت نہیں ہے؟ دنیا کی چیزوں کی ضرورت تھی، ہاں بہت ضروری ہے، کھلائیں گے پلائیں گے، بے عزتی ہو جائے گی، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے ہمارے بچے گئے تو ہماری بے عزتی، پھٹے ہوئے جوتے پہن کے گئے تو ہماری بے عزتی، لیکن پھٹا ہوا دین لے کے وہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، ہماری بے عزتی نہیں ہے؟ اللہ کے ہاں بے عزتی ہے، لوگوں کے ہاں ہو یا نہ ہو۔ ہم نے سب کچھ دیا اس کو، لیکن وہ نہیں دیا جو واقعی اس کے لمبے سفر میں اس کو کام آنے والا ہے، آخرت کے سفر میں، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر۔ اگر یہ نہیں دیکھے گئے ہم لوگ تو ہمارے لیے بھی وبال بنیں گے، ہمارے بعد، ہمارے مرنے کے بعد جو غلط کام کریں گے اس کی سزا ہم کو بھی ملے گی، کیونکہ ہم نے نہیں سدھارا ان کو، ہم نے کوشش نہیں کی ان کے لیے۔ ایسا پودا لگا کے گئے اپنے بعد جس سے کانٹے دار پودا، جس سے سماج کو بھی نقصان ہو، وہ سارا وبال ہم پر آئے گا۔ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم لوگ، کیسا گھر بنا کے جا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے یہ۔ تو یہ بھی بہت ضروری چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، سماج میں جب ہم جی رہے ہیں، کوئی ایک آدمی تو نہیں کر سکتا ہے سماج کی اصلاح، کسی ایک آدمی کی بس کی چیز نہیں ہے، جنازہ بھی اکیلا آدمی نہیں اٹھا سکتا ہے نا، اس کے لیے بھی لوگ لگتے ہیں، کئی کندھوں پہ آدمی قبرستان پہنچتا ہے۔ دین کا کام بھی جب ہوتا ہے، سماج میں اصلاح ہوتی ہے، کئی لوگوں کو مل کے کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپس میں جو بھی ذمہ داران ہیں، بستی کا ذمہ دار ہو یا سماج کا ذمہ دار ہو، 1 2 3 جتنے بھی لوگ ہیں سماج کے،
جانے مانے لوگ ہیں، ان کی بات لوگ مانتے ہیں۔ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی قدر کریں، ماتحتوں کی قدر کریں۔ ماحول ہمارا دعوتی ایسا ہو، سماج کا ماحول ایسا ہو کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹوں کی قدر کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا تمنو، تمنا کرو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ یہ پورا گھر بھر کے درہم ہو اور میں وہ سارے درہم اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ کہا اور تمنا کرو۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ یہ پورا گھر جو ہے یہ سونے سے بھرا ہوا ہو اور میں وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں۔ کہا نہیں اور تمنا کرو۔ کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب سونا بھی گیا، درہم بھی گئے۔ کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ جو پورا گھر ہے یہ جواہر سے بھرا ہوا ہو، ہیرے موتی اس سے بھرا ہوا ہو اور میں وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر خرچ کروں۔ کہا اور تمنا کرو۔ تو بولے اب ہمارے پاس کوئی تمنا نہیں ہے، اب بچا نہیں، کیا بولیں، اب سونا چاندی ہیرے موتی، اب اس سے زیادہ کیا بولیں گے ہم لوگ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے، بلا شبہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا کہ لیکنی اتمنى ان يكون ملء هذا البيت رجالا مثل ابي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن الجبل وحذيفة بن اليمان فاستعملهم في طاعة الله۔ لیکن میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر ابو عبیدہ ابن الجراح، معاذ ابن جبل اور حذیفہ ابن یمان جیسے لوگوں سے بھرا ہو اور میں ان لوگوں کو اللہ کے دین کی خاطر استعمال کروں۔ امام البخاری نے تاریخ صغیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی، کام کا آدمی مال و دولت، ہیرے موتی جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو کام کا آدمی بنائیں تو ہماری قدر، ہماری قیمت سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات درہم اور دینار سے بھی بڑھ کے ہو سکتی ہے۔ ایک کہ ہم اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ میں کیا ہوں، میں کتنا مفید ہوں دعوت کے لیے، دین کے لیے، میں کیا کر رہا ہوں، میری اہمیت دین کے لیے کیا ہے، میری منفعت کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو کیا بنایا۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی وہ صحیح نہیں، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، میں نے کیا کیا، میرے اندر کیا خوبی ہے، میرے اندر دین کے لیے کیا منفعت ہے، میں اپنے آپ کو کتنا نفع بخش بنا سکتا ہوں اللہ کے دین کے لیے، یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو ذمہ دار ہمارا ہے وہ افراد کی قدر کرنے والا ہو، ہر آدمی کی صلاحیت کو جان کے اس کی صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرنے والا ہو، اور آدمی بھی ایسا ہو کہ وہ دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز، جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ ہمارے اندر علماء کی ماتحتی، ذمہ داروں کی ماتحتی ہو۔ یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو ہم اپنی منمانی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب سب مل کے ایک کام کرتے ہیں، ایک بڑے مشن میں ہوتے ہیں، تو سب کو ایک مجموعی طاقت لگا کے کام کرنا پڑتا ہے۔ گاڑی کو دھکا دے رہے ہیں، گڑھے میں پھنسی ہوئی ہے، کچھ لوگ پیچھے سے دھکا دے رہے، کچھ لوگ سامنے سے، گاڑی ادھر کی ادھر ہی رہے گی، گڑھے میں سے نکلے گی نہیں۔ بلکہ جنازے کی مثال میں نے دی، کچھ لوگ ہیں جو ادھر جا رہے، کچھ ادھر جا رہے، کچھ ادھر جا رہے، وہ جنازہ کیا ہوگا، کنفیوز ہو جائے گا، کہاں جائے وہ۔ ایک سمت میں جب تک کہ نہیں چلیں گے تب تک کہ وہ صحیح منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو سب مل کر اگر ایک ساتھ کام کریں اور ماتحتی میں کسی کی چلیں تو سب کام صحیح ہو سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی منمانی کرنے لگے، مجھ کو یہ صحیح لگتا ہے، مجھ کو یہ صحیح لگتا ہے، مجھ کو یہ صحیح لگتا ہے، سب تتر بتر ہو جائیں گے۔ یہ بھی ضروری ہے اس دور میں کہ جو لوگ حق کا کام لے کر کھڑے ہوں، ایک بڑے مشن کے لیے کھڑے ہوں، ان کے اندر اپنے سے زیادہ علم والے، سمجھدار، ذمہ دار، جس کو بھی بنایا گیا ہو اس کی ماتحتی ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو یاد رکھنا ضروری، چاہے چھوٹا سا گاؤں کیوں نہ ہو، بلکہ گھر کیوں نہ ہو، گھر کے لیے بھی ایسا بنایا گیا ہے۔ سب اپنی منمانی کریں، نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات
ہوا متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه. تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. ایسی خواہش جس کا انسان پیروکار ہو جائے. اپنا ہی فلسفہ، میرے ذہن میں ایک فارمولا یہ ہے، اب چلا اس کے پیچھے، صحیح ہے غلط ہے نہیں دیکھا، اپنے فلسفے کو بنیاد بنا کر میرے ذہن میں ایسا ہونا چاہیے، بس اسی کے پیچھے چل پڑا. یا وہ شح مطاع، لالچ جس کا انسان غلام ہو کر رہ جائے. عہدے کی لالچ، شہرت کی لالچ، مال و دولت کی لالچ. لالچ انسان کے دل میں ہو، شح مطاع، کہ وہ لالچ اس کو جو بولتی وہی کرتا ہے، اس کا مفاد اس کا مالک بن جائے. وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه، اور یہ کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، میں ہوں، میں بڑا ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں عقل مند ہوں، میں ہوں. وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے. تو اپنے فلسفوں کے پیچھے چلتے رہنا، جو اپنے جی کو بھائے آدمی وہیں چلا جائے. دوسرا یہ کہ انسان لالچی ہو جائے اور مفاد پرست ہو جائے. تیسرا یہ کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے تو اور بھی برا ہے. اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے کہ میں قابل قدر ہوں. نہیں، واقعی آدمی سوچے میں بھی عام انسانوں میں سے. وقال اننی من المسلمین. یہاں تبعیض جو ہے یہ تواضع کے طور پر دیکھیے، یعنی کئی تفصیلات اس میں علماء نے ذکر کی ہیں کہ وقال اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میری کوئی خصوصیت نہیں ہے. جیسے دوسرے مسلمان ویسے میں بھی ایک مسلمان، ان میں سے ایک میں بھی ہوں. تو ان میں سے ایک ہوں میں، خصوصی خاص طور سے میں ہوں. اپنے آپ کو عام مسلمان سمجھنا، اپنا کوئی خصوصی مقام نہیں سمجھنا. تو اپنے آپ کو خاص سمجھنا فتنے کی جڑ ہے. اپنے آپ کو لالچ کے تابع کر دینا فتنے کی جڑ ہے. اپنی طرف سے ایک آئیڈیالوجی گھڑ کے، ایک فلسفہ گھڑ کے، ایک فارمولا بنا کے اسی کے پیچھے چلنا جبکہ اس کی کوئی بنیاد نہ ہو، یہ بھی فتنے کی جڑ ہے. ذمہ داروں کو خاص طور سے چاہیے کہ اس کو یاد رکھیں اور زیادہ علم والوں کے تابع رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الفتنة اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل. فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے عالم اس کو پہچان لیتا ہے، لیکن جب ساری تباہی مچا کے وہ جا رہا ہوتا ہے تب جا کے عوام کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فتنہ تھا. عالم آہٹ سن کے پہچانتا ہے، عوام دیکھ کے نقصان نتائج دیکھ کے پھر سمجھ میں آتا اچھا یہ برا تھا. عالم علامات سے پہچان لیتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ڈیمیج ہونے کے پہلے ہم کو معلوم پڑے کہ برا کیا ہے، نقصان کس میں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ علم والوں کے تابع رہیں. مزید یہ کہ بعض اوقات یہ بھی ایک ضمن چیز، اس کو بھی جان لیں، جب بھی ہم جماعتی زندگی میں جیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ذمہ داروں سے کچھ کمیاں ہوتی ہیں. اس میں اصول ہمارے لیے کیا دیا گیا ہے؟ ہم یا تو بغاوت کریں یا تو اصلاح کی کوشش کریں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ میں. فساد کس میں ہوتا ہے؟ جب ہر آدمی سوچے الگ الگ ہوتا چلا جائے اور جماعت ٹوٹتی چلی جائے. خیر اس میں ہوتی ہے کہ آدمی جماعت سے جڑا رہے اور اصلاح کی کوشش کرتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانیۃ. جو کسی صاحب سلطان کی نصیحت کرنا چاہے، اس کی اصلاح کرنا چاہے، فلا يبده علانیۃ، اس نصیحت کو یا اس کی غلطی کو علانیہ سب کے سامنے بیان نہ کرے، اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائیں، تنقید کا نشانہ اس طرح اس کو نہ بنائیں کہ نقصان ہو سماج میں، اس کی پوزیشن ہی ختم ہو جائے. وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُ بِهِ، لیکن کرے یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اکیلے میں لے جائے اور اس کو نصیحت کرے. فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، اگر وہ مان لے تو اچھی بات. وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، اگر وہ نہیں مانتا ہے، اگر وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے تو اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اکثر بعض علاقوں میں ہوتا یہ ہے کہ اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جماعت ٹکڑوں میں بٹتی چلی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ذرا سا اس سے کسی ذمہ دار سے یا آپس میں بھی اختلاف ہو گیا، وہ اپنا ایک نیا سینٹر بنا لیتا، پھر دوسرا کچھ ہو گیا وہ اپنا بنا لیتا، ہماری ساری طاقتیں بڑھ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
سب کو مل کر ہم کو دعوتی کام کرنا چاہیے. ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں ایک جگہ لگیں، ایک ساتھ لگیں، بڑا مقصد ہم اچیو کر سکتے ہیں. نہیں تو ہم ٹکڑے 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 ہو کر چھوٹے چھوٹے کام تو کر لیں گے، بڑا کام ہم لوگ نہیں کر سکتے کچھ بھی. بلکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے. ہم اچھا کر رہے ہیں کہ تم اچھا کر رہے ہو، اور ہم ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کرتے ہیں، اور کوئی کچھ اچیو نہیں کر پاتا ہے. سارا سماج انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. شیطان اس طرح سے بھی بعض اوقات ہم کو آپس میں لڑا دیتا ہے اور اختلافات پیدا کرتا ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، آئندہ دور میں یہ سب چیزیں بڑھنے والی ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک یاد رکھنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے کہا کہ لوگوں کو دعوت دو، ادعوا الناس، تم دونوں مل کے لوگوں کو دعوت دو. لیکن آپ نے کیا کہا؟ وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا. لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل نہیں. دین میں آنے، دین کو سمجھنے میں آسان کرو، مشکل مت بناؤ. اور لوگوں کو رغبت دلاؤ، نفرت نہیں. وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، آپس میں اختلاف مت کرو. معلوم ہوا کہ دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کو آپس میں اختلافات میں پڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اور اگر غلطی کسی سے ہو، چاہے وہ فرد ہو یا ذمہ دار ہو، اس کی اصلاح کرنا چاہیے، لیکن اصلاح ایسے انداز میں جس سے اور بڑا فساد پیدا نہ ہو. بعض اوقات ہمارا اصلاح کا طریقہ بھی ایسا رہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہونے کی بجائے کہ نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. گندگی کو گندگی سے نہیں ہٹاتے ہیں، آگ کو آگ سے نہیں بجھاتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ شر کو شر سے نہیں مٹاتے ہیں، اور ایسی کوشش نہیں ہونا چاہیے کہ شر مٹنے کی بجائے نیا شر پیدا ہو جائے، ایک مصیبت کی بجائے دو مصیبتیں پیدا ہو. تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ جب ہم دینی کام کریں تو سماج میں ہم مل جل کے کام کریں، اختلافات نہ ہوں. اور اگر غلطی کسی سے ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، علمی انداز میں، دلائل کی روشنی میں، خیر خواہی سے، شفقت سے، محبت سے اور ادب و احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہیے. تب جا کر صحیح ڈھنگ سے کام ہو سکتا ہے. اور آخری بات یہ کہ جو بھی ہم کام کریں یہ اللہ کی خاطر کرنے والے بنے. عزت، شہرت، عہدہ، پیسہ یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، دین کا کام اس کے لیے نہیں کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص آیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص دنیا میں دین کے لیے جنگ میں شریک ہوتا ہے اور وہ اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی چاہتا ہے. اللہ کے پاس اجر بھی ملے اور دنیا میں نام بھی ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ کیا ملے گا اس کو؟ آپ نے فرمایا لا شیء لہ، کچھ نہیں ملے گا اس کو. اللہ کے پاس اس کو کچھ نہیں ملے گا. اجر کی نیت ہے لیکن نام کی بھی نیت ہے، نام بھی چاہیے اور انعام بھی چاہیے دنیا میں. کیا ہے اس کے لیے آخرت میں؟ اس کے لیے کچھ نہیں ہے. 3 بار اس نے پوچھا، 3 بار آپ نے یہی کہا، کچھ نہیں ملے گا اس کو. پھر کہا ثم قال ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالی اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو. اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ کے لیے عمل نہیں ہے، تو چاہیں کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور اس بگاڑ کے دور میں سب کو مل جل کر علم کے راستے سے، دعوت کے راستے سے، اور جو بھی خدمات دینی اور سماجی ہیں ان کے راستے سے اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. اس میں بنیادی بات یہ یاد رکھنے کی یہ ہے، ہماری ترقی ہو، ہمارے گھر والوں کی ترقی ہو اور سماج بہتر بنے، اور ہم اپنے گھروں پر بھی دھیان دیں، اپنی ذات پر ہم دھیان دیں، اور علماء کی ماتحتی میں چلیں اور دعوتی اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے چلیں. دوسروں کی مشابہت کی کوشش نہ کریں، دوسروں سے کمپٹیشن بھی نہ کریں، وہ جماعت ایسا کر رہی، وہ جماعت ایسا کر رہی، وہ فرقہ ایسا کر رہا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، صحابہ کے راستے کو دیکھ کر عمل کریں گے. ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، ہمارے پاس سلف کا منہج ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم کو کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو دیکھ کر. اللہ رب العالمین ہم سب کو
ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، ہم کو نیک توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے علماء کو اللہ محفوظ رکھے، ان کی جان و مال عزت کی اور صحت کی حفاظت کریں، اور ہم سب کو عافیت سے رکھے۔ ہمارے جوان بچے بچیاں اللہ تعالیٰ ان کے دین کو، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی جو بھی پریشانی ان کی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرے، اور امت مسلمہ کے تمام مسائل کو اللہ حل فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔